ڈاکٹر صاحب اگر ہم زیادہ دور نہیں جاتے، سندھ میں تو انہی کی حکومت ہے، نہ وہاں 300 یونٹ مفت بجلی ہے، نہ مفت علاج ہے، نہ وہاں پر صحت کارڈ ہے. تو یہ بلاول صاحب عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، واقعی قابل عمل ہیں یہ باتیں جو وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو مینیفیسٹو ہے اس میں وعدے ہی کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مینیفیسٹو کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور بھول جاتے ہیں جب وہ اگر اقتدار میں آ جائیں. اور اس میں یہ بھی بتانا ضروری ہے، اگر واقعی آپ سیریس ہیں تو ہمیں یہ بتائیں نا کہ آپ کس طرح یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں وہ مکمل کریں گے. مثلا ایجوکیشن کی تنخواہیں بڑھائیں گے، تنخواہیں تھوڑی بہت تو ہر سال بڑھتی ہیں، ایک روٹین ہے. اچھا آپ تنخواہیں بڑھائیں گے، اچھا اس کے لیے ریسورسز چاہیے. بجلی کا وہ 300 یونٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا سولر پینلز لگوائیں گے، لیکن سولر پینل کا بھی جو کاسٹ ہے، جو انیشل کاسٹ ہے، وہ کوئی اتنی معمولی نہیں ہے. عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا سولر پینل کو لگانا. اگر آپ سولر پینل لگائیں گے بڑے میسو سکیل پہ تو کس طرح پھر بجلی کو جو ہے وہ سپلائی کریں گے. تو اسی طرح اور بھی باتیں ٹھیک ہیں کہ لیبر کے لیے وہ کام کریں گے، روایتی طور پہ پیپل پارٹی لیبر کے لیے کام کرتی ہے، اسی طرح کسانوں کے لیے بھی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو مسائل ہیں، مثلا گندم کی بیجائی کا بھی سیزن تھا، اب گندم میں جو ہے کھاد ڈالی جا رہی ہے، کھاد نہیں مل رہی. یعنی اگر آپ نے بلیک میں لینی ہے پھر تو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے وہ کنٹرول پرائس پہ لینی ہے تو آپ کو کھاد نہیں ملتی. یہ وہ ایسے مسئلے ہیں جن کے پریکٹیکل سلوشن بھی دینے چاہیے، جو کہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. اور اسی طرح جو سندھ میں ہیلتھ کی کنڈیشنز، مثلا کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں، پانی پینے کا پانی جو ہے نا وہ تو ایک بڑی نعمت ہے اس شہر کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا غور کرنے والی ہیں اور ہمیں اتنا زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے الیکشن مینیفیسٹو پہ. ٹھیک ہے، ہر پارٹی کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، ہر پارٹی کو ایک اپنا ٹرینڈ دکھانا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیاں پاور میں رہی ہیں ان پارٹیوں نے جب پاور میں تھیں تو انہوں نے کیا کیا اچھے کام کیے، کیا کیا خراب کام کیے، اور اس کی بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹیاں اپنے مقاصد کو اچیو کریں گی. ورنہ پیپلز پارٹی کی کیسی کارکردگی؟ دیکھیں پیپل پارٹی کی کارکردگی سندھ میں تو پرابلمیٹک رہی ہے. دیکھیں نا غربت، افلاس، اور بہت سے علاقوں میں جو ہے، ایون کراچی کی دیکھ لیں، کراچی کے اندر جو سیوک پرابلمز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی کی زندگی کافی دوبر ہے. تو یہ چیزیں جو اگر تو آپ نے پریکٹیکلی مثلا ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز، وہ کچھ وہاں فری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، اچھا ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کتنے لوگوں کو اویلیبل ہے یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے. اور اس میں عوام کا والنٹری کنٹریبیوشن اس میں کتنا ہے، حکومت کا کنٹریبیوشن کتنا ہے اور عوام کا کنٹریبیوشن کتنا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی. یہ چیزیں وہاں آپ کو اتنی نظر نہیں آتی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بس یہ مینیفیسٹوز کو پڑھ لیجئے، خوش ہو لیجئے، بحث کرنی ہے بحث کر لیجئے، لیکن جو پارٹیوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اس سے بہت مختلف ہوتا ہے جو وہ مینیفیسٹو میں دیتے ہیں. بڑے خوبصورت مینیفیسٹو ہمیں 2018، 2013 اور 2008 کے یاد ہیں، بڑی اچھی اچھی کتابچے سے وہ شائع کیے جاتے ہیں یا اخبارات میں پیج کے پورا پیج باتیں بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے تو سب اچھی باتیں بھول جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں یہ جو مخصوص نشستوں کے لیے انتخابی شیڈیول میں تبدیلی کی گئی ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ مخصوص نشستوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ عورتوں کی نشستیں اور مائنورٹیز کی، لیکن ان کے تو انتخابات نہیں ہوتے. مائنورٹیز کی سیٹیں اور جو خواتین کی سیٹیں ہیں ان کو تو جتنی پارٹیز اپنی جنرل سیٹیں جیتتی ہے اس کے بیس پہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ سیٹیں تقسیم کر دی جاتی ہیں. وہ ایک لسٹ سبمٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور اس لسٹ میں سے وہ اوپر سے اگر کسی پارٹی کے 5 سیٹیں بنتی ہیں تو 5 اوپر کے نام آ جائیں گے، پھر اور ایڈ ہوتے رہیں گے. تو اگر ان کے شیڈول آگے پیچھے کیے ہیں تو اس سے اوور آل الیکشن ایفیکٹ نہیں ہوتا. اچھا، وہ اس لیے ایفیکٹ نہیں ہوتا کہ جو جنرل نشستیں ہیں ان کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے. پہلے جنرل نشستوں کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے بعد جتنی آپ نے سیٹیں جنرل الیکشن میں جیتی ہوتی ہیں پھر وہ سیٹیں تقسیم ہوتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے جنرل الیکشن کا تو پیٹرن ایفیکٹ نہیں ہوتا. لیکن اسی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ یہ تو لسٹیں بعد میں جو ہے تبدیل بھی ہوتی ہیں. مثلا کسی کی لسٹ پوری ہو جاتی ہے تو وہ نئے نام پینل وہ سبمٹ کرتی ہے پارٹی.
تو اس لیے اصل جو مسائل ہیں میرا خیال یہ ہے جو الیکشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں ان کی طرف الیکشن کمیشن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی یہ کہ ایک پارٹی کو آپ نشان نہیں دیں گے اس کا مطلب وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. تو وہ اور جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جتنے بھی پلیئر ہوتے ہیں ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ نہیں کیا جاتا. اور جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ وہ سیاسی میدان میں جائیں, الیکشن میں حصہ لیں اور لوگوں کے ووٹ سے ناک آؤٹ. اس معاملے پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ اور مولانا اسپیشلی بڑے تل ملائے ہیں اس فیصلے پر. انہوں نے کہا ہے کہ ترازو کو ایک لاڈلے کی جانب جھکایا جا رہا ہے. تو عدالتوں کی جانب سے پی ٹی آئی کے لیے ریلیف کا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ اس پروپیگنڈے کا حصہ ہے. اصل میں چاہتے یہ ہیں یہ باقی پارٹیاں کہ کسی طرح اس پارٹی کو ناک آؤٹ کر دیا جائے اور ان کو واک اوور مل جائے الیکشن کے اندر, کوئی مقابلہ نہ ہو اور وہ واک اوور مل جائے. اور یہ جو اس پہ تنقید ہو رہی ہے یہ قابل افسوس ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جمہوریت میں بلیو نہیں کرتی. اگر آپ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آئیے میدان میں لڑیے الیکشن اور دیکھتے ہیں عوام کی سپورٹ کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں ہے. لیکن چونکہ بنیادی طور پر ان کا ڈیموکریٹک یا جمہوری کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں کہ جو اپنا مخالف ہے اس کو فارغ کر دیا جائے. اور جیسا میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ آپ سیاسی میدان سے کسی بھی پلیئر کو کسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے لیگل ایکشن سے آپ اس کو میدان سے نکالتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر میدان سے نکال کے صرف مخصوص جماعتوں کو آپ نے اجازت دینی ہے الیکشن لڑنے کی تو پھر وہاں انتخاب تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے انتخاب سے نہ سٹیبلٹی آتی ہے نہ ایسی حکومت بنتی ہے جو پاکستان کے مسائل کو حل کرے. کیونکہ پاکستان کے مسائل اتنے شدید ہیں کہ اس سٹیج پہ اس قسم کی سیاست جو ہمارے یہاں کھیلی جا رہی ہے وہ ہماری اقتصادی مسائل کو حل کرنے میں مشکلات کا باعث بنے گی. سیاستدان اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں.